جی دیکھیں سوال نمبر 14 ہے آپ کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے درج ذیل طریقوں سے قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے، اور ساتھ میں یہ رہنمائی فرماتے کہ یہ آیت کس آیت کے ساتھ ملا کر لکھی جائے۔ ٹھیک ہے، آگے نمبر 2 پوائنٹ ہے، مسجد نبوی میں ایک خاص مقام تھا، ایک متعین جگہ تھی جہاں پر یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، جہاں سے صحابہ نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے تھے۔ پھر نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ خصوصاً 5 نمازوں میں ان کی تلاوت کرتے تھے۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ اور صحابیات کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا اب قرآن کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ تھا، یہ آپ کا کوشچن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پوائنٹس آگے بتایا میں کہ ان طریقوں سے قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلا کر تو قرآن پاک لکھوا لیا کرتے تھے۔ جنہوں نے وحی کو لکھا ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، وحی یعنی جو بھی اللہ کا کلام تھا۔ ٹھیک ہے، کاتبین وحی، وحی کا لکھنے والا۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آیات آتی ہیں، آپ جو صحابہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو بلاتے اور قرآن پاک کی وہ آیات لکھوا لیے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات لکھنے والے صحابہ ہیں، جو وہی لکھنے والے صحابہ ہیں، ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ جو اب آیت نازل ہوئی ہے اس کو کس آیت کے ساتھ ملا کر لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر مسجد نبی میں ایک خاص جگہ تھی جہاں پر عبارت رکھ دی جاتی تھی، جو بھی لکھی ہوئی عبارت ہوتی تھی اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا جہاں سے صحابہ نقل کر کے لے جاتے اور یاد کرتے۔ پھر 5 نمازوں میں جب یاد کر لیتے تھے اور 5 نمازوں میں ان آیات کی تلاوت کر لیتے تھے۔ اور نمبر 4 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی زندگی میں ہی بہت سے صحابہ اور صحابیات کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو گیا تھا۔ یہ تو ہے قرآن پاک کو ابتدا میں محفوظ کرنے کا طریقہ۔ ابتدا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اس وقت جب قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا وہ طریقہ۔ پھر سوال نمبر 15 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن پاک کی جمع و تدوین کا کام کس نے کیا؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی، رحلت کہتے ہیں وفات ہونے کو، تو پھر قرآن کی جمع و تدوین کا کام کس نے کیا تھا؟ تو یہ ہے اس کا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن پاک کی جمع و تدوین کا کام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمع و تدوین کا کام جن سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن پاک کی جمع و تدوین کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ جب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اجزاء لکھوائے ہوئے تھے ان تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے محفوظ کرا دیا تھا۔ ایک جگہ مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرا کے اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی رکھے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو زیبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے قرآن پاک کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بتایا تھا اسی طریقہ کار کے مطابق قرآن پاک کو محفوظ کرا لیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت ایک کافی معزز صحابی تھے، ان سے یعنی وہ بھی کاتبین وحی میں تھے، تو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی قرآن پاک کو ایک ہی ترتیب میں جمع کرائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ایسے ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر ہوئی تھی کہ اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اگر ایسے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کا ایک بہت سارا حصہ کیا ہے ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک جلد میں اکٹھا کر لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں اونٹ کے کوہان کی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کہیں پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کسی لکڑی پر لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جلد میں محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ محفوظ طریقے سے پہنچ جائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے بھی کہا اور بہت سے صحابہ نے بھی اس بات پہ زور دیا، تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا،
یعنی قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام سارے وہی رکھے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے تھے۔ جی پھر آپ کا کوشچن نمبر 16 ہے، جامع القرآن کس صحابی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی تھی اور مسلمانوں کو ایک رات پر جمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تب قرآن کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا تھا اور قرآن جو ہے وہ 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان کا دور آیا، زیبت درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ بنے تھے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تھے، اس دوران بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں، اسلامی سلطنت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لہجے کے مطابق قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جس طریقے کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہی طریقہ صحیح ہے۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا اپنے دور خلافت میں کہ قرآن مجید کی انہوں نے متعدد یعنی بہت زیادہ نقول تیار کریں اور تمام جو کیپٹلز تھے ان میں بھجوا دیے ایک نسخہ کے طور پر کہ اب یہ جو نسخہ شائع کیا گیا اسی کے مطابق اپنے تمام علاقوں میں یہ بانٹی جائیں گی، ٹھیک ہے، اسی نسخے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے گا۔ اور انہوں نے لوگوں کو ایک قریشی قرات پر جمع کیا تھا، سارے طریقوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی 4 سوال ہیں، تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو ڈیفیکلٹ لگے، تو اس لیے بس آپ یہ 4 سوال ہی بس یاد کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ کن علوم پر غور و فکر کی دعوت دی ہے؟ ایک یہ سوال ہے آپ کا، اور باقی کے 3 سوال کے قرآن کو ابتدا میں کیسے محفوظ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کس نے قرآن کو محفوظ کیا، اور جامع القرآن کے صحابی کو کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی سوال ابھی آپ ابھی یاد کریں، میں ابھی آپ سے سن رہی ہوں، آپ کو میں 10 منٹ کا ٹائم دے رہی ہوں۔